امریکہ اور ایران نے آخر MOU پر دستخط کر دیے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر کا ہوش اڑانے والا بیان سامنے آ گیا ہے۔ اسرائیل کے اندر سیاسی ہنگامہ مچ گیا ہے اور دوسری طرف یوکرین نے رشیا پر ایسا حملہ کیا ہے کہ شہر میں بلیک رین کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں۔ آخر ایران امریکہ ڈیل کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ خامنئی اس ڈیل سے مطمئن کیوں نہیں تھے؟ اسرائیل اتنا پریشان کیوں ہے؟ اور ماسکو پر ہوئے اس حملے کے بعد جنگ کس نئے موڑ پر پہنچ گئی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، 19 جون 2026 کی تازہ ترین خبریں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس وقت کی سب سے بڑی اور سب سے اہم اپڈیٹ کی۔ امریکہ اور ایران جو پچھلے 100 دنوں سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے، انہوں نے اچانک ایک MOU پر دستخط کر دیے ہیں۔ لیکن دوستوں، دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پیزیکشن نے آمنے سامنے بیٹھ کر ہاتھ نہیں ملایا، بلکہ دور سے ہی الیکٹرانکلی یعنی ڈیجیٹل طریقے سے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر سائن کیے ہیں۔ اس بات کی آفیشیل تصدیق خود US وائس پریزیڈنٹ JD وینس نے میڈیا کے سامنے آ کر کی ہے۔ JD وینس نے صاف کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اگلے 60 دن کے اندر ایک پرماننٹ اور فائنل ڈیل کرنے کا جو کاؤنٹ ڈاؤن تھا وہ آج سے ہی آفیشیل شروع ہو چکا ہے، یعنی اب اگلے 2 مہینے دونوں ملکوں کے پاس ہیں جہاں انہیں ایک دوسرے کی شرائط کو ماننا ہوگا۔ اور دوستوں، امریکہ نے اس ڈیل کے شروع ہوتے ہی اپنا پہلا وعدہ بھی پورا کر دیا ہے۔ US نیوی نے ایران کے پورٹس پر سے اپنا نیول بلاکیڈ یعنی سمندری گھیراؤ فوراً ہٹا دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایران کا تیل ان کے کمرشل جہاز بنا کسی ڈر اور پابندی کے دنیا بھر میں آ جا سکیں گے، جس سے ان کی تباہ ہوتی اکنامی کو ایک بڑا سہارا ملے گا۔ اسی کے ساتھ دنیا کا سب سے اہم اور سینسیٹیو راستہ اسٹریٹ آف ہارموز کمرشل جہازوں کے لیے اگلے 60 دنوں کے لیے بالکل ٹول فری کھول دیا گیا ہے، تاکہ دنیا بھر میں تیل کی سپلائی بحال ہو اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں جو ڈر کا ماحول تھا وہ ختم ہو سکے۔ لیکن JD وینس نے ساتھ ہی ایک بڑی وارننگ بھی دی ہے۔ ٹویسٹ وہی ہے کہ یہ صرف ایک ٹیمپرری ایگریمنٹ ہے۔ اگر اگلے 60 دنوں میں دونوں ملک کسی پکے نتیجے پر نہ پہنچے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ یہ خوفناک جنگ دوبارہ وہیں سے شروع ہو جائے گی جہاں رکی تھی، یعنی یہ 60 دن پوری دنیا کے لیے بہت کریٹیکل ہیں۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے بڑے ٹویسٹ پر کہ آخر ایران کے اندر اس ڈیل کو لے کر کیا چل رہا ہے۔ دوستوں، ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے اس ایگریمنٹ پر ایک ایسا بیان دے دیا ہے جس نے انٹرنیشنل ایکسپرٹس کے کان کھڑے کر دیے ہیں۔ انہوں نے کھلے عام ایک لیٹر جاری کیا اور کہا کہ میرا اس US ایران ایگریمنٹ پر ایک ڈیفرنٹ اوپینین تھا، یعنی وہ اس ڈیل کے بالکل حق میں نہیں تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سپریم لیڈر راضی نہیں تھے تو انہوں نے اس ڈیل کی اجازت کیوں دی؟ مجتبی خامنئی نے اس کی سب سے بڑی وجہ خود بتائی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پیزیکشن جو کہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ہیڈ بھی ہیں، انہوں نے خود سپریم لیڈر کے پاس جا کر اپنی اور باقی سینئر ممبرز کی طرف سے یہ گارنٹی اور کمٹمنٹ دی ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر ایران کی آزادی، ان کے حقوق اور ریزسٹنس فرنٹ یعنی ان کے متحدہ گروپس کے مفادات پر آنچ بھی نہیں آنے دیں گے۔ پریزیڈنٹ پیزیکشن نے اس پورے معاملے کی اور ڈیل کے نتائجوں کی ساری ذمہ داری اپنے سر لی ہے اور سپریم لیڈر کو وعدہ کیا ہے کہ اگر کل کو امریکہ نے کوئی بھی نئے نخرے دکھائے یا ایکسیسو ڈیمانڈ یعنی حد سے زیادہ مانگیں سامنے رکھی تو ایران ان کے سامنے ہرگز نہیں جھکے گا۔ پریزیڈنٹ کی اسی پکی کمٹمنٹ اور ذمہ داری کے بعد سپریم لیڈر نے اس ڈیل کے لیے اپنا گرین سگنل دیا۔ سوچیں، ایران کے اندر ہی اس ڈیل کو لے کر اس قدر پریشر بلٹ اپ ہو چکا ہے۔ اسی دوران لبنان سے حزب اللہ کے نئی چیف نعیم قاسم کا بھی ایک بڑا بیان سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے اس ایگریمنٹ کو ایران اور ان کے پورے ریزسٹنٹ فرنٹ کی ایک بڑی جیت قرار دیا ہے۔ نعیم قاسم نے باقاعدہ ایک ٹیلی وائزڈ ایڈریس میں ایران کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے پوری ڈیل میں لبنان کے معاملے کو ساتھ جوڑا اور اسرائیل کو اپنی ایگریشن روکنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے لبنان کی عوام کو مبارکباد دی کہ انہوں نے اس مشکل وقت کا ڈٹ کر سامنا کیا۔ لیکن دوستوں، نعیم قاسم نے یہاں پر اسرائیل اور ان کے ساتھیوں کو ایک بہت ہی صاف اور تگڑا جھٹکا دیا ہے۔ انہوں نے صاف کہا کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان اب جو بھی آگے کی بات چیت یا نیگوسیشنز ہوں گی وہ صرف اور صرف میوچل سیکیورٹی یعنی ایک دوسرے کی حفاظت اور سرحدوں کی حفاظت تک محدود ہوں گی۔ انہوں نے صاف الفاظوں میں وارننگ دی ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس ڈیل کے بعد حزب اللہ کو ڈس آرم کر دیا جائے گا یعنی ان کے ہتھیار چھین لیے جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے۔ نعیم قاسم نے کہا کہ ہتھیاروں کا معاملہ یا لبنان کے اندرونی سسٹم ہمارا اپنا ذاتی معاملہ ہے، اس پر کوئی باہر کا ملک نیگوشیشن ٹیبل پر بات تک نہیں کر سکتا۔ یعنی انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ جنگ بھلے ہی رکی ہو لیکن حزب اللہ اپنا ڈیفنس اور ہتھیار کسی کے سامنے سرنڈر نہیں کرنے والا۔ اور دوستوں، اس ڈیل کے بعد اسرائیل کے اندر سے ایک عجیب پینک یعنی ڈر کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اسرائیل کے فار رائٹ منسٹرز جیسے ایماتر بن گریو اور بیزلیل اسموٹرچ اس ڈیل پر آگ بگولا ہے اور ٹرمپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ایران کے سامنے گھٹنے ٹھیک دیے ہیں۔ اسی فریک آؤٹ پر اب US وائس پریزیڈنٹ JD وینس کا صبر ٹوٹ گیا ہے۔ ایک سنگین انٹرویو میں انہوں نے اسرائیلی نیتاؤں کو کھڑی کھڑی سنائی ہے۔ انہوں نے کہا، تم 90 لاکھ لوگوں کا ایک چھوٹا سا ملک ہو، تم ہر دفعہ صرف طاقت اور ہتھیاروں کے زور پر اپنا سیکیورٹی پرابلمز حل نہیں کر سکتے۔ مجھے بتاؤ تمہارا ایگزیکٹ پروپوزل کیا ہے یا تم ہمیشہ جنگ ہی لڑتے رہو گے۔ وینس یہاں ہی نہیں رکے، انہوں نے اسرائیل کو ان کی اصلی اوقات دلاتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اس وقت پوری دنیا میں بالکل
اکیلا ہو چکا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ پوری دنیا میں اکیلے ہیڈ آف اسٹیٹ ہے جو اس وقت بھی اسرائیل کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ پچھلے 3 مہینوں میں اسرائیل نے اپنا جو بھی حفاظت کیا ہے اس میں سے 2/3 ہتھیاروں کا پیسہ امریکہ کے ٹیکس پیئرز نے دیا ہے۔ وینس نے کہا کہ اگر میں اسرائیل کیبنٹ میں ہوتا تو میں اپنے اس اکیلے طاقتور دوست پر اٹیک کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا جو دنیا میں میرا آخری سہارا بچا ہے۔ دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔